بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد فأعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال إنما الأعمال بالخواتيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. برادران اسلام، عزیز طلبہ، اس وقت جس مبارک مہینے سے ہم گزر رہے ہیں اور اس مبارک مہینے کی جو آخری گھڑیاں ہیں، جو آخری ایام ہیں، ان آخری ایام کی اہمیت اور ان کی فضیلت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. بالخصوص جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں. اما عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرہ آتا تھا تو آپ ایسی محنت کرنے لگتے تھے کہ ویسی محنت آپ کبھی کسی اور دن میں نہیں کیا کرتے تھے. حتیٰ کہ آخری عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت ایسی ہوتی تھی کہ رمضان کے شروعاتی حصوں میں اتنی محنت نہیں کرتے تھے. تو آخری عشرے کی اہمیت و فضیلت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. بلکہ اگر دیکھا جائے تو ہمارے دین میں ہر چیز کے آخری حصے کی اہمیت بہت زیادہ ہے. ایک انسان کی لائف ہے، اس کی پوری زندگی ہے، اس کی پوری زندگی کے آخری ایام کی اہمیت بہت زیادہ ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص زندگی بھر نیک اعمال کرتا رہتا ہے، اچھے اچھے کام کرتا رہتا ہے، اور اپنی موت سے تھوڑے وقت پہلے وہ کفر کے کچھ اعمال کر دیتا ہے اور اس کی ساری زندگی کے نیکیاں رائیگاں اور برباد ہو جاتی ہیں. اسی طرح سے اس کے برعکس ایک شخص زندگی بھر فسق و فجور کے کام کرتا ہے، برائیاں کرتا ہے، لیکن اپنی زندگی کے آخری ایام میں موت سے کچھ دیر پہلے وہ نیک اعمال کر کے اپنی ساری زندگی کو بہتر بنا لیتا ہے. تو ہر چیز کا آخری حصہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے. اسی طرح سے میرے بھائیوں، جب ہم دیکھتے ہیں کہ سال کا آخری حصہ اس کے شروعات کے حصے سے زیادہ بہتر ہے. حتیٰ کہ اگر دیکھا جائے تو یہ جو روزانہ کا دن ہے، روزانہ کی جو راتیں ہیں، شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ کی تصریح کے مطابق دنیا کے تمام مذاہب میں دن کا آخری حصہ دن کے شروعاتی حصے سے زیادہ افضل ہوتا ہے. اسی طرح سے رات کا آخری حصہ یہ رات کے شروعاتی حصے سے زیادہ افضل ہوتا ہے.
رات کا وہ آخری حصہ جب اللہ رب العالمین پکارتا ہے کہ ہے کوئی اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنے والا، میں اسے بخش دوں۔ اسی طرح سے دن کا آخری حصہ جب دن ختم ہوتا ہے، عصر بعد کا وقت آتا ہے، آپ جانتے ہیں جمعہ کے دن دعاؤں کی قبولیت کی گھڑی، علماء کرام کے اکثر اقوال اسی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ وہ عصر بعد کی وہ گھڑی ہو سکتی ہے۔ تو جب ہم کسی بھی چیز کے آخری حصے کو دیکھیں، چاہے وہ دن کا آخری حصہ ہو، رات کا آخری حصہ ہو، تو وہ اپنے اندر مختلف قسم کی فضیلتوں کو لیے ہوئے ہے، اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ ایسے ہی رمضان المبارک کے آخری حصے کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری حصے میں جو اعمال کرتے تھے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم وہ اعمال بجا لائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا عمل آخری حصے میں جو ہوتا تھا کہ وہ آپ اپنی راتوں کو بیدار رکھتے تھے۔ احیا لیلہ، آپ اپنی راتوں کو جاگ کر کے اپنی راتوں کو زندہ رکھتے تھے۔ اور راتوں کو زندہ رکھنے کا مطلب کیا ہے میرے بھائیوں؟ گلیوں میں گھومتے پھرنا، ادھر ادھر باتوں میں راتوں کو گزار دینا یہ مقصد نہیں ہے میرے بھائیوں۔ راتوں کو زندہ رکھنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہم اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں جو کام کیا کرتے تھے، شد مئزرہ، آپ اپنی کمر کس لیتے تھے۔ اس کا مفہوم جہاں یہ ہوتا ہے کہ آپ عبادت کے لیے بالکل یکسو ہو جاتے تھے اور محنت کرتے تھے، وہیں اس کا مفہوم یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواتین سے جو زن و شو کے تعلقات ہوتے ہیں اس سے بالکل الگ ہو جاتے تھے اور عبادت میں یکسو ہو جاتے تھے۔ اور اسی طرح سے تیسرا عمل یہ ہے کہ احیا لیلہ، اپنے گھر والوں کو جگایا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں تو آخری عشرے میں گھر والوں کو، بال بچوں کو جگا کر کے ان کے ساتھ میں عبادت کرنا، ان کے ساتھ میں تلاوت قرآن کرنا، یہ تربیت کا کتنا بہترین پہلو ہے، بچوں کی تربیت کا کتنا حسین پہلو ہے۔ رمضان کے آخری عشرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر گئے، دیکھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے ہوئے ہیں، انہیں جگایا اور کہا الا تقومان فتصلیان، کیا تم دونوں اٹھو گے نہیں؟ کیا تم دونوں نماز نہیں پڑھو گے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کے مواقع کا بہترین استعمال کرتے تھے تربیت کے لیے، اولاد کی تربیت کے لیے، امت کی تربیت کے لیے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آخری عشرے اور آخری ایام کی اہمیت کو سمجھیں، اور اس کی اہمیت کو ہمیں اس لیے سمجھنا بھی ضروری ہے میرے بھائیوں کہ کہیں ہمارے رمضان المبارک کے سارے اعمال، شروعات کے دنوں کے سارے اعمال ضائع اور برباد نہ ہو جائیں۔ اگر ہمارا آخری حصہ بہتر ہوگا تو ہمارا سب بھلا ہوگا۔ برادران وطن کے ہاں ایک مشہور مقولہ ہے کہ انت بھلا تو سب بھلا، اور یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ہم آخری حصے میں اپنی محنتوں کو اور زیادہ بڑھا دیں، لیکن اس کے برعکس ہمارا معاملہ ایسا ہے کہ ہم بالکل الٹے رو چلتے ہیں کہ جب رمضان کی شروعاتی دن ہوتے ہیں، رمضان کی شروعاتی راتیں ہوتی ہیں اور تراویح کے ایام شروعاتی دنوں کے آپ دیکھیں تو مسجد بھر جایا کرتی ہے، اور جیسے جیسے رمضان المبارک گزرتا جاتا ہے تراویح کی صفیں کم ہوتی جاتی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ جب انسان کے اندر کسی چیز کے طلب کے لیے سچا جذبہ ہوتا ہے تو وہ آخری درجے تک محنت کرتا ہے۔ تو ہم رمضان کے آخری حصے کی قدر و قیمت کو سمجھیں اور زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار کریں۔ ایک چیز یاد رکھیں میرے بھائیوں کہ نیک اعمال کے آخری حصے میں زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار ہونا چاہیے۔ جیسے ہم نماز پڑھنے کے بعد توبہ و استغفار کے ذریعے سے نماز ختم کرتے ہیں، ایسے ہی رمضان المبارک کے اس آخری حصے میں زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار کرنا چاہیے کہ اگر ہمارے اعمال اچھے رہے تو توبہ و استغفار ہمارے لیے رفع درجات کا سبب بنیں گے، اور اگر ہمارے اعمال میں کچھ کمی رہی تو یہ توبہ و استغفار ہمارے لیے کفارے کا سبب بنیں گے۔ تو آخری حصے کی اہمیت کو سمجھیے، اور اسی طرح سے رمضان المبارک کے آخری حصے میں جو لیلۃ القدر کی تلاش ہے وہ بھی جاری رہنی چاہیے، اور لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ انسان رمضان المبارک کے
آخری عشرے کی تمام راتوں کو جاگے، آخری عشرے کی تمام راتوں کو جاگ کر کے عبادت کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اسے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کا موقع ملے گا، اور اس کو زیادہ سے زیادہ آخری عشرے کی اہمیت کو سمجھنے کا موقع ملے گا، اور آخری عشرے میں جاگ کر کے وہ اگر راتوں کو تلاش کرے گا تو اس کی عبادت میں، اس کے نام اعمال میں زیادہ اضافہ ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں زیادہ نیکیاں لکھے گا۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس سال مل گیا، آئندہ سال کیا خبر، کیا پتہ کس کو یہ مہینہ ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے، لہٰذا اس کی جتنی بھی گھڑیاں، جتنے بھی اوقات اس کے بچے ہیں انہیں غنیمت جاننا چاہیے۔ اور اسی طرح سے اس آخری عشرے میں جب لیلۃ القدر کی ہم تلاش کریں تو یاد رکھیں، اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق اگر کسی شخص کو آخری رات میں، رمضان کے آخری عشرے کی راتوں میں جاگنا ہے تو زیادہ سے زیادہ اسے اس دعا کا ورد کرنا چاہیے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اور اسی طرح سے میرے بھائیوں، رمضان کے آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جود و سخا کا یہ عالم ہوتا تھا کہ آپ ایک سرسر ہوا سے بھی زیادہ جو ہے سخی اور فیاض ہو جاتے تھے کہ جب ایک ہوا چلتی ہے تو سب کو اپنا فائدہ پہنچاتی ہے، چاہے وہ پرند ہو، چرند ہو، درند ہو، انسان ہو، حیوان ہو، جمادات ہو، ہوا سب کو اپنا فائدہ پہنچاتی رہتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سرسر چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ سخی اور فیاض ہو جایا کرتے تھے۔ تو ایسے ہی آخری عشرے میں ہماری سخاوت و فیاضی بالکل پیک پر ہونا چاہیے۔ ہم سخاوت و فیاضی میں، صدقہ و خیرات میں آگے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں تاکہ ہم اس رمضان المبارک کے آخری ایام کو زیادہ بہتر انداز میں ہم گزار سکیں، اور اللہ رب العالمین کے سامنے جب ہمارے اعمال پیش ہوں، ہمارے اعمال کی فائل پیش ہو تو ان فائلوں میں سب سے آخری حصہ جو ہو وہ زیادہ سے زیادہ بہتر ہو، زیادہ سے زیادہ نیکیوں والا ہو۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم رمضان کے آخری عشرے کی اہمیت کو سمجھیں۔ آخری ایام جس قدر ہم سے جا رہے ہیں ہمیں اس کی اہمیت کو اور زیادہ سمجھنا چاہیے۔ ایسا لگتا ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، ہم رمضان کا انتظار کر رہے تھے، آج ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ رمضان بس ہم سے جدا ہوا چاہتا ہے۔ تو ہم اس کی اہمیت کو سمجھیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا کہنے سننے سے زیادہ تو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ رب العالمین، رمضان المبارک کے اس مہینے کے آخری حصے کو تو ہمارے لیے زیادہ مبارک بنا دے۔ اے اللہ رب العالمین، اس مبارک مہینے کے آخری ساعتوں کو تو ہمارے لیے زیادہ بہتر بنا دے۔ اے اللہ رب العالمین، ہم نے جو کچھ بھی ٹوٹے پھوٹے اعمال کیے ہیں اے اللہ تو انہیں شرف قبولیت سے نواز دے۔ اے اللہ رب العالمین، اس مبارک مہینے کو تو بار بار ملائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم۔